ایک دن کی بات ہے، ایک چڑیا ایک کھیت میں درخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک کسان آیا جس نے جال بچھا رکھا تھا تاکہ وہ چڑیا کو پکڑ سکے۔ کسان نے چڑیا کو پکڑنے کے لیے چالاکی سے دانے بکھیرے ہوئے تھے۔ چڑیا نے جیسے ہی دانے دیکھے تو اس کی آنکھیں چمک اٹھی، لیکن جیسے ہی وہ دانے کے قریب پہنچی تو اسے جال کی جھلک نظر آئی۔ چڑیا سمجھ گئی کہ کسان اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ چڑیا نے سوچا کہ اسے چالاکی سے کام لینا ہوگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اس جال میں پھنس گئی تو میری آزادی ختم ہو جائے گی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ چڑیا نے کسان کو دیکھا اور اڑنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے زور زور سے چہچہانا شروع کر دیا جیسے وہ خوف زدہ ہو۔ کسان نے جب یہ دیکھا تو وہ سوچنے لگا کہ چڑیا جال سے ڈر گئی ہے اور اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ کسان نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ کسان جب چلا گیا تو چڑیا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور جال کے قریب پہنچی، مگر چڑیا نے جال میں قدم رکھنے کی بجائے بڑی ہوشیاری سے جال کے کنارے سے دانے چگنے شروع کر دیے۔ اس طرح چڑیا نے آہستہ آہستہ سارے کھیت سے دانے چگ لیے۔ دانے چگنے کے بعد چڑیا وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ کسان جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ چڑیا جال کے پاس تو آئی تھی مگر دانے کھا کر اڑ چکی تھی۔ کسان کو اپنی چال ناکام ہوتے دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ چڑیا اس سے زیادہ چالاک نکلی۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی عقل اور چالاکی کا استعمال کر کے مشکل حالات سے نمٹنا چاہیے اور کبھی بھی جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیشہ حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے جس سے ہم ہر آنے والی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں۔ چڑیا نے بھی اپنی عقل کا استعمال کر کے مشکل حالات پر قابو پا لیا۔ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جو بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھیت تھا جہاں وہ ہر روز محنت سے کام کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ کھیت میں ہل چلا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی چڑیا وہاں آ کر درخت پر بیٹھی ہے۔ چڑیا بہت کمزور اور بھوکی تھی۔ کسان نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ اسے کچھ کھانے کے لیے دینا چاہیے۔ اس نے اپنے کھیت سے کچھ دانے اٹھائے اور چڑیا کے سامنے رکھ دیے۔ چڑیا نے شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی دانے کھانے لگی۔ چڑیا نے سارے دانے کھا لیے اور کسان نے اس کے بعد بھی چڑیا کا خیال رکھا اور اسے کھیت میں آنے دیا۔ چڑیا کسان کی محبت اور مہربانی سے متاثر ہوئی اور چڑیا نے طے کیا کہ وہ کسان کا قرض چکانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ ایک دن کسان جب کھیت میں کام کر رہا تھا تو چڑیا نے اسے بتایا، کسان صاحب، کھیت کے کنارے پر خزانہ دفن ہے، آپ اسے نکال لیں۔ کسان نے چڑیا کی بات پر یقین کیا اور اس نے جگہ کی کھدائی کی۔ جلد ہی اسے وہاں سے سونے کے سکے مل گئے۔ کسان بہت خوش ہوا اور اس نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ کسان کی نیکی اور مہربانی کے بدلے میں چڑیا نے اسے خزانہ دیا۔ اس لیے ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے
हमें इसका बेहतरीन सिला मिलता है। एक दफ़ा का जिक्र है, एक किसान था जो अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था। उसके खेतों में बहुत सारी फसलें थी जिन्हें वो अपने और अपने ख़ानदान के लिए उगाता था। एक दिन वो अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि उसके खेत की फसलों को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। किसान ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि एक चिड़िया ने खेत में दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ है और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ रहती है। चिड़िया और उसके बच्चे किसान के खेत से दाना चुनकर खाते हैं। किसान ने कहा, ये छोटी सी चिड़िया और इसके बच्चे मेरे खेत की फसलें खराब कर रहे हैं। अगर ये ऐसा करते रहे तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। लेकिन किसान को चिड़िया के नन्हे बच्चों पर रहम भी आया। उसने कहा, चिड़िया के घोंसले को खराब करना ठीक नहीं होगा। किसान ने एक तरकीब सोची और उसने चिड़िया के घोंसले के करीब एक जाल लगा दिया और कहा, जब चिड़िया और उसके बच्चे दाना चुनने आएंगे तो वो जाल में फंस जाएंगे और मैं इन्हें पकड़कर दूसरे जंगल छोड़ आऊंगा। ये कहकर किसान वहाँ से चला गया। लेकिन चिड़िया बहुत समझदार थी। उसने देखा कि किसान ने हमारे लिए जाल लगाया है तो उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। चनाचा चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से उड़ गए और किसी और नई जगह जाकर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। किसान जब आया तो उसने देखा कि चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से चले गए हैं तो वो बहुत खुश हुआ कि उसकी फसलें महफूज हो गई हैं और साथ उसे चिड़िया की समझदारी पर भी हैरानी हुई। यूं किसान और चिड़िया दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े और अपनी अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें समझदारी और रहम दिली से अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए ताकि सब की भलाई हो। इस तरह की मज़ीद मज़े की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।